رات گئے عمر عطا بندیال کی دو اہم شخصیات سے ملاقات۔ اعتزاز احسن نے آج رہی صحیح کسر بھی نکال دی، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد حمزہ شہباز اور شہباز شریف، ان دونوں کی منی لانڈرنگ کا جو کیس تھا FIA میں، اس کی بھی چھٹی ہونے والی ہے۔ اس کا فیصلہ اب تک محفوظ ہے، لیکن اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد واشنگٹن سے نیڈ پرائس، جو کہ ان کے اسٹیٹ اسپوکس مین ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت اہم خبر ہے۔ ان سب کو کوشش کروں گا کہ اس چھوٹے سے ولاگ میں آپ کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کر سکوں۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں بشیر خٹک۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کیا حالت چل رہے، کیا سچویشن چل رہے۔ یعنی اگر یہ دیکھ لیں کہ اداروں کو ایک تو مجبور کر کے جو کیسز زدہ ہے ان کے کیسز ختم کرانا، اور جو بالکل صاف ستھرا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو واقعی لیڈرشپ کے اور اس ملک کے اس عوام کے لیے قابل قبول ہے، اس کو گرفتار کرنے کا، اس کو کسی طرح پھنسانے کا، اور اس کو یہاں تک کہ دنیا سے رخصت کرنے کا پلاننگ، سازشیں اور منصوبہ بندی چل رہی ہے۔ اعتزاز احسن نے کل، جو میں نے آپ سے ولاگ میں ڈسکس کیا تھا بڑے تفصیل کے ساتھ، کل 2 ولاگ تھے، ان دونوں میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس نے جو باجوہ کو مخاطب ہو کے ایک آگ لگانے والی پاکستان میں ایک بہت بڑا 2022 کا ایک بریکنگ نیوز جسے کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی ایک وہاں پریس کانفرنس کی ہے، تو اس نے واقعی آگ لگا دی، اور باجوہ کا نام لے کے، ایک آرمی چیف کا نام لے کے اس کو متنبع کر کے وہ کہتے تو اس میں کوئی وزن ہے۔ اور اس وزن کا اندازہ آپ اس بات سے لگائے کہ ٹیلی ویژن پہ اس کی پریس کانفرنس نشر کرنے سے منع کیا گیا تھا تمام ٹیلی ویژنز کو، کیونکہ اس میں باجوہ صاحب کا نام تھا۔ لیکن اعتزاز احسن نے ARY کی ایک 11th آور وسیم بادامی کے ساتھ رات میں لیٹ نائٹ میں جب شو میں آئے، تو انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا، باقاعدہ یہ دعویٰ کیا کہ اگر کوئی مجھے عدالت لے کر جانا چاہتے ہیں تو بھی میں عدالت جانے کے لیے تیار ہوں، میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی اس بات پہ مجھے کوئی چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو بھی میں ہر پلیٹ فارم پہ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات سچی ہے، بات حق پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی کچھ نہ کچھ ہے، تو اعتزاز احسن اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ شریف خاندان کی بھی آنکھیں کھول دیں کہ کس طرح سے شریف خاندان نے اداروں کو اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے چوری ڈکیتی کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے جب بھی کوئی کام کیا، انہیں غلط کام یعنی حکمرانی کی ہے، تو اس کے بعد وہ اداروں کا سہارا لے کے اپنے NRO 2 یا NRO 1 یا NRO 2+ یا NRO گرینٹ یا واٹس ایور جو بھی ہے، کبھی عدلیہ کے اس کے سہارا، کبھی آرمی کا سہارا، اس انداز میں انہوں نے یہ اس حربے کے ساتھ، انہوں نے اس چالاکی کے ساتھ انہوں نے اس ملک کا خزانہ لوٹ کے لنڈن میں جا کے یا اپنے شوگر مل میں جا کے لگا لیا ہے، خرچ کر لیا۔ بہرحال لیکن چونکہ ادارے شریف خاندان کے مفادات کے لیے کام کرتے، وہ ان کے لیے بالکل تابعداری کے یعنی بادشاہت کے انداز میں ان کو ڈیل کرتے یا ان کے لیے حاضر ہوتے، تو لہٰذا ان کو تو NRO ملنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہمارے اداروں کے لیے۔ بہرحال اس ملک میں مستقبل کے حوالے سے کوئی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی، یہ اعتزاز احسن کے الفاظ ہیں۔ مینز یہ انپریڈکٹیبل کنٹری ہے اور انپریڈکٹیبل لوگ ہیں، اور ہمارے اداروں کے جو طریقہ کار ہے کہ صبح کچھ اور، رات کو کچھ اور، ایک کے لیے اور گرین بک، دوسرے کے لیے اور گرین بک، ایک کے لیے اور آئین، دوسرے کے لیے اور آئین، ایک کے لیے اور قانون، دوسرے کے لیے وہ قانون۔ اعتزاز احسن نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ پاکستان کے 4 بار وزیر اعظم بنیں گے، ناٹ ایٹ آل، لیکن بن گئے، اس کا مطلب انپریڈکٹیبل ہے۔ یا عمران خان کی حکومت جس طرح گرائی گیا، کیا کوئی سوچ سکتے تھے کہ اس طرح رات کے 12 بجے عمران خان کو گھر بھیجیں گے ایک ڈائری کے ساتھ؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو یہ کیا ہے؟ اسی کو انپریڈکٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے اس ملک کے حالات کے بارے میں۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ
عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کس کی ملاقاتیں ہوئی، کیوں ہوئی ملاقاتیں، اور ان ملاقاتوں میں کیا کچھ ڈسکس کیا گیا، اس کا قبل از وقت ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جانے مانے اور نو ڈاؤٹ ایک دبنگ اور انسانی حقوق کے بڑے علمبردار جسٹس ہے، اور آج تک ان کے بارے میں یہ مشہور ہے۔ اور اطہر من اللہ صاحب جب کسی کیس میں شامل ہوتے تو لوگوں کو واقعی امید ہوتی ہے کہ ہمیں انصاف مل سکتی ہے اگر اطہر من اللہ صاحب کسی بھی کیس میں شامل ہو۔ اب چونکہ سپریم کورٹ کے لیے جسٹس کی تعیناتی زیر غور ہے، تو اس تعیناتی کے لیے جن 5 جسٹس کے نام دیے گئے ہیں اس لسٹ میں اطہر من اللہ صاحب کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے پیچھے بہت بڑا لاجک ہے جو میں نے بولا کہ میں کچھ باتیں نہیں کر سکتا بہرحال، لیکن آپ خود سمجھدار ہے، سمجھ لیں۔ سپریم کورٹ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو میں نے اس پچھلے کل سے پرسوں کی ویلاگ میں کہا تھا کہ ایک طرف فائز عیسیٰ گروپ اور دوسری طرف عطا بندیال صاحب، یعنی عمر عطا بندیال صاحب جو کہ ابھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے۔ بہرحال یہ آپ کو میں نے پچھلے اس میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا، جو کل اعتزاز حسن نے ایک نقطہ اٹھایا تھا، ایک بات کی تھی اپنے پریس کانفرنس میں کہ نواز شریف جو نا وہ جوڈیشل کونسل کے جو چیف جسٹس کی تعیناتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے عدالتی جو معاملات ہیں اس میں انہوں نے بھی اپنے ایک فارورڈ بلاک جیسے کہہ سکتے ہیں، یا اپنا ایک جو حامی ججز ہے، جس کو میں کہہ نہیں سکتا وہ لفظ، لیکن جس طرح بھی گیر لے آئے اپنے شکنجے میں ہے، ان کے ساتھ لائن پر ہے، ان کے حامی ہے، نواز شریف کی حامی ہے، تو ان لوگوں کو کیا ان لوگوں نے اس طرح کے معاملات گمبھیر بنا دیے عدالتی نظام میں بھی۔ 5 سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی اور 13 لاہور ہائی کورٹس کے جسٹس کی تعیناتی سٹل پینڈنگ میں ہے، اور ان کا مستقل کرنا بھی ایک پروسیس ہے، لیکن اس پر 9 مہینوں سے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ 9 مہینوں سے یہ تعیناتی ابھی تک پینڈنگ کا شکار ہے۔ لیٹ رات کو سپریم کورٹ کے اندر 2 اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی، اور یہ رپورٹ مطیع اللہ جان نے بریک کیے۔ عمر عطا بندیال صاحب کی چیمبر میں پہنچے یہ 2 بندے، یہ 2 اہم شخصیات، اشتر اوصاف اور وفاقی وزیر قانون، وہ ان کے چیمبر میں پہنچے، اور یہ اجلاس 3 گھنٹے سے بھی زیادہ رہا۔ اس کے اندر کے کیا معاملات ہیں اور کس قسم کی باتیں، کس قسم کی ڈیل اور کیا کچھ ہوا ہے، اب وہ باتیں فی الحال نام کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس مصدقہ طور پہ پہنچے ہیں۔ اب چونکہ نواز شریف کی آمد کی بھی باتیں ہو رہی ہے، وہ بھی گردش میں، تو لہٰذا یہ تمام باتیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ ملاقاتیں، یہ چیمبر میں جانا، پھر الگ سے ملنا، پھر چپکے سے ملاقاتیں کرنا، یہ تمام معاملات اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ واشنگٹن سے کچھ خبریں ہیں جو کہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو سپوکس مین ہے نیڈ پرائس جس کا نام ہے، ایک میڈیا بریفنگ میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری سویلین منتخب حکومت ہے، یعنی بالکل غلط بول رہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ پاکستان کے ساتھ کوآپریشن مختلف معاملات اور فیلڈز میں چل رہا ہے۔ یو ایس ڈپٹی سیکرٹری وینڈی شیرمن کا آرمی چیف پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں پاکستان کے اعلیٰ سطح کے افسران بھی موجود تھے۔ یہ سارے نیٹ پرائس کے الفاظ ہیں، نیٹ پرائس کے جملے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سیلاب زدگان کے لیے اس پر بھی بات کی کہ اس کے لیے دیے گئے مدد پر بھی ہمارے کچھ تحفظات ہیں، یعنی لیکنگ آف انٹرسٹ جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے کہ اس کی تقسیم منصفانہ طریقے سے ہے یا نہیں، وہاں تک پہنچتے کہ نہیں پہنچتے۔ انہوں نے ایک ڈاؤٹ کا ایک اظہار کرتے ہوئے کہا ہے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرہ جو علاقے، اس میں یوسیٹ کی نگرانی میں ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق پھر ہم دیکھیں گے کہ فنڈ کیسے دیا جائے اور وہ کب دیا جائے۔ ساتھ ساتھ ہی افغانستان اور پاکستان کی سیکیورٹی حالت پہ اور سیکیورٹی کی تحفظات پر بھی بات کی کہ اس کو بھی یقینی بنا دیا جائے، اور اس پر بھی ہم ان کانٹیکٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ۔ ہاں، ان تمام باتوں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو رانا ثناء اللہ کے لیے کچھ اور قانون ہے، ان کی گرفتاری ہو رہی ہے، وہ بھی عدالت سے
وارنٹ گرفتاری ایشو ہوئی ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہی ہے، اس پہ پولیس کوئی حرکت نہیں کر رہے، اس پہ ادارے کوئی حرکت نہیں۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی کافی۔ مجھے اور اس اپنے چینل کو نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔